السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نامور سیاستدان بھی ہیں. سیاست کے اوپر بھی عزیر بلوچ، پینما لیکس. کل ایک جج صاحب نے یہ بھی ریمارک دیے، اعجاز افضل صاحب نے، جسٹس اعجاز افضل صاحب نے، کہ فیصلہ ایسا آئے گا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. کس قسم کا صدیوں یاد رکھا جاتا ہے یہ بھی اعجاز صاحب سے پوچھوں گا. اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس سے پہلے کہ میں ذرا پینما لیکس اور پالیٹکس کی طرف جاؤں، یہ جو عزیر بلوچ اور ان کے بارے میں کل رات گئے ایسپیوناج، لیکیج آف سینسٹیو سیکیورٹی انفارمیشن ٹو فارن انٹیلیجنس ایجنسیز، اور ان کو آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چارج کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹرائی کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دس از واٹ، یہ فیئر ہے؟ اٹس آل رائٹ؟ نہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا ثبوت ہے اور ایویڈنس وغیرہ ہے تو اس کو بے شک فیس کرنا چاہیے. ٹرائل پر ڈیو پروسیس ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ دباؤ میں اور مطلب ہے اتنا عرصہ تو وہ رہا ہے، رینجرز کی تحویل میں بھی رہا ہے، سول اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں بھی رہا ہے، تو اتنا عرصہ تو اس پہ ایسا کوئی الزام بظاہر سامنے نہیں آیا. یکدم یہ کل اعلان ہوا ہے کہ اس کو آرمی نے تحویل میں لے لیا ہے اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ، اور اس کو ملٹری کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ ملٹری کورٹ وہ نہیں ہیں جو 23ویں ترمیم کے تحت بنے. یہ ملٹری کورٹس پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت 1950 کے ایکٹ کے تحت جو ملٹری کورٹس ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا دوسرا کورٹ پلین کورٹ مارشل، یہ وہ ہوں گے. اس میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کی ضمانت ہونی چاہیے، اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اوپن ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی اس بارے میں کوئی کسی اگر اس کے خلاف الزامات ہیں اور ثبوت ہیں کہ وہ پاکستان، سر ایڈمیشنز ہی ہوں گے نا سر، یہ ان کی ظاہر اقبالی بیان ہی ہے جس کی وجہ سے ایڈمیشنز ہوں گے نا جی، اقبالی بیان ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ان کے اوپر یہ دفعات لگائی جا رہی ہیں، یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی پر ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے، میں اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، ابھی آپ مجھے بتائیے کس حد تک درست ہے، آپ کو یہ لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، کہ کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی کے گرفتار تھے، جیسے ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن صاحب کے خلاف کیسز تھے، وہ پاکستان واپس آئے، جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، ایان علی کا کیس بند کرایا گیا. لگا ایسے امپریشن یہ ہے کہ جب ایجنسیز نے، اہم اداروں نے دیکھا کہ ان کے خلاف کارروائی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، زرداری صاحب واپس آ گئے، شرجیل میمن واپس آ گئے، تو ایسا تو ان کے چند دوستوں کو پہلے اٹھایا گیا، اس کے بعد یہ کیا یہ پیپلز پارٹی پر پریشر ہوگا؟ ظاہر ہے ایک چیز تو کسی کو بری لگ رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں، عدالتوں، ہائی کورٹ نے کہ 3 ججز میں سے اکثریتی رائے کے تحت، جوڈیشل فیصلے کے تحت عاصم کی ضمانت ہوئی ہے. عدالتوں کے تحت، اور یہ سپریم کورٹ میں جا کے بار بار جا کے کچھ 4 یا 5 مرتبہ ایان علی کے وکیل کھوسا صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں، اور پہلے ضمانت کے لیے، پھر اس کا ECL سے نام ہٹوانے کے لیے، یہ سپریم کورٹ نے کیا. تو عدالتوں کے تحت ریلیف جو پیپلز پارٹی کو، جس طرح شرجیل میمن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی تھی اور اس کو اس کے باوجود گرفتار کیا گیا، رف اپ کیا گیا، وقت لگا بہت عاصم حسین کو، پر عدالت نے اور عدالتوں سے
ان کو پیپلز پارٹی کو ریلیف ملی. یہ ظاہر ہے کہ کچھ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, ان کو یہ اگر آپ اس کے ساتھ عزیر بلوچ کے معاملے کے ڈانڈے اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر تو کلیئر ہے کہ کچھ ایسی اتھارٹیز ہیں جن کو یہ گراں گزر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریلیف بالآخر ملی کیوں گئی, حالانکہ سر یہ ریلیف اگر ریلیف قانونی نکات پہ ملے تو اور بات ہے. میرا خیال ہے ان حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ رلی ملی مکہ جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں, یہ رلی ملی ہو گئی ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان. یہ جب سے پینما کا معاملہ آیا ہے, زرداری صاحب کی خاموشی کی قیمت ہے یہ, یا اس کی ڈیلیوری کے طور پر اب یہ تمام چیزیں آفر کی گئی ہیں. پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کیس پٹ اپ نہیں کیا گیا, یہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نا جی سارے کو. کاشف کہاں یہ اس کے پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن نے تو بڑھ چڑھ کے کیس بنایا ہے عاصم حسین کے خلاف, اور اس کا ہائی کورٹ سے ریلیف ملی ہے. ہائی کورٹ سے ریلیف اگر کسی اور کو مل جائے, کسی اور پارٹی کو مل جائے تو وہ درست ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کو ملے تو مکہ ہو جاتا ہے. ایان علی, میں کوئی ان کا نہ عاصم کا نہ ایان علی کا نہ شرجیل میمن کا میں کوئی طرفدار نہیں ہوں. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے اس کی سزا ان کو بھگتنی چاہیے, میرا بڑا واضح, اور یہ میرا پارٹی میں بھی اور باہر بھی, اور یہ پہلے دن سے میرا موقف ہے. لیکن اگر وہ سال ڈیڑھ سال سٹرگل کر کے عدالت میں جا کے اور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے, ایان علی کتنی بدنام خاتون ہو, پر اگر اس کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتی ہے اور اس کی ای سی ایل کو بھی نام ہٹایا جاتا ہے, اور اس کے وکیل لطیف کھوسا وہ بار بار عدالت میں جانے پہ مجبور ہوتے ہیں, اور وزارتیں اور پروسیکیوشن اس کے خلاف بڑا سخت کیس بنانے کی کوشش کیے رکھتے ہیں, تو اس میں مطلب ہے یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز یا مکہ کا عنصر خبر نہیں کس طرح لایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن کمزور ہوئی نا سر, آپ جانتے ہیں آپ کی لیڈرشپ نے پینما کے اوپر وہ پوزیشن نہیں لی جو اعتزاز احسن کی یا پنجاب کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن یا بلاول کی پوزیشن تھی, جنہوں نے کہا تھا 27 دسمبر کو میں دمادم مست کلندر کروں گا. بارہا انہوں نے یہ بات کہی, لیکن زرداری صاحب واپس آئے, وہ سب خاموشی اختیار کرنی پڑی بلاول کو بھی. تو وہ اس کو ملاتے ہیں آپس میں کہ یہ سارا کچھ ہوا. آپ دیکھیں زرداری صاحب کے دوست گرفت اٹھائے گئے جو مختلف جگہوں سے اٹھائے گئے, ان کے بارے میں بھی اب بار بار جو بیان آ رہا ہے وہ یہ الزام اور فنگر پوائنٹنگ ایجنسیز کی طرف سے. اب سڈنلی عزیر بلوچ صاحب اتنے عرصے کے بعد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے ان کے پاس تھے, سڈنلی وہ باہر آئے اور ایسپیوناج اور یہ سارے الزامات ان پر بھی لگ رہے ہیں, اور یہ مقدمہ جائے گا ان عدالتوں میں, وہاں پر اب وہ کیا کیا بولیں گے, کیا جے آئی ٹیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا. سو یہ ایک ٹریل ہے پوری ایونٹس کی جس کو ایک ٹریل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب پہ پریشر ڈالنا؟ نہیں لگتا. دیکھیں اگر تو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے, اگر تو عزیر بلوچ کو, میں اس کی بھی کوئی طرفداری نہیں کرتا ہوں, وہ ایک ہوڈ تھا, ایک گنڈا گردی کا یا گینگسٹر سمجھنے ہے, جو اس کی شہرت ہے. میں اس کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں, لیکن جو اس کی شہرت ہے وہ اس کی یہی ہے. اب کسی کے ساتھ سیلفی بن جائے اس کی تو اس کو آپ کنیکٹ کر لیں. سیلفی تو ہمارے ساتھ, میں تو اب میرے ساتھ کوئی سیلفی بنانا چاہتا ہے اور گھروں پہ جا کے, ویسے میں معافی چاہتا ہوں, سیلفیاں تو گھروں میں جا کے تقریبات میں شرکت کی گئی ہیں, ان کی تقریبات میں سیلفی تو مسئلہ نہیں ہے نا جی. یہ اٹس ناٹ اے سیلفی اونلی. کون عزیر بلوچ کو نہیں جانتا؟ کاشف, میرے ساتھ جو سیلفی بنانا چاہتا ہے, اور بڑے لوگ آتے ہیں سیلفی بنانے کے لیے, شادیوں پہ, بیاہوں پہ, تقریبات میں سیلفیوں کا تو ایک ایسا بن گیا ہے, کریز بن گیا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, میں بھائی تمہارا نام عزیر بلوچ تو نہیں ہے بھائی صاحب کسی وجہ سے؟ تو سیلفیاں تو بن جاتی ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ میری سیلفی
بنی ہوگی، میں تو لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. پر بہرحال اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، جو آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں بات کو، کہ چونکہ ریلیف مل گئی عاصم حسین کو عدالت سے، چونکہ یان علی کو ریلیف مل گئی عدالت سے، ہائیسٹ کورٹ سے، چونکہ شرجیل میمن کو ریلیف ملی جو کہ عارضی عبوری ریلیف تھی، عبوری داد رسی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی پہ اب اور طرح سے نزلہ گرانا شروع کیا جانے لگا ہے، اور ایجنسیوں نے عزیر بلوچ کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ اس پہ دباؤ ڈالا جائے. تو پھر اگر یہ بات ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. سر کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، آپ کی پارٹی کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ دیکھیں، صرف آپ نے کہا نا ریلیف عدالتوں سے مل گئی، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا، عدالتوں سے ریلیف دلوایا گیا. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، جہاں پہ آپ کی پارٹی پیناما میں کچھ نہیں کرے گی، وہ آپ کے کیسز ختم کروائیں گے. یہ ایک پرسیپشن ہے. اگین دیٹس ویئر یہ الزام ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو عدالتی ریلیف ملے عدالت سے تو وہ ناجائز ہے، اور نواز شریف کو مل جائے تو وہ یا حق اور سچ کی آواز ہے، خاندان کو مل جائے. جی پھر وہ حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے. کیا آواز ہے؟ میں کہا وہ حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے. نہیں، یہ آواز تو چند میں تو اس کو مطلب استدلال کو تسلیم نہیں کر سکتا. سر لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کافی عرصے سے جب کسٹڈی میں تھا، اس طرح کے بیانات تو بہت پہلے ہو چکے ہوں گے؟ عزیر بلوچ کے جی اس طرح کی ٹیسٹیمنی، جے آئی ٹی، ان سے بیانات لیے جانا، یہ تو بہت پرانی بات ہوگی نا. یہ تو ہو چکا ہوگا بہت عرصہ پہلے. اب کیوں یہ ٹائمنگ کس لیے؟ پہلے اگر ہو چکا تھا تو اب اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے یکدم اس کو اس کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں ڈالنے کی؟ اور یہ سوالات تو آپ لوگوں کو حکومت سے پوچھنے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنے چاہیے، ایجنسی سے پوچھنے چاہیے. وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹرانسفر کیا ہے اس کو اب ملٹری کورٹ کے اور فوج نے، ان سے پوچھنے چاہیے. آئی ایس پی آر سے آپ لوگوں کو پوچھنے چاہیے. سر وہ مسئلہ ہے ادھر سے جواب نہ حکومت سے جواب آتا، نہ ایس پی آر سے آتا. لیکن آپ پیپلز پارٹی ایک نہیں، میں تو جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ کنیکشن نظر آ رہا ہے. سوری آواز میں کہا سر پیپلز پارٹی کو بھی یہ کنیکشنز جو ڈاٹ میں اگر جو ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، کیا پیپلز پارٹی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہی ہے سر؟ بالکل کنیکٹ کر رہی ہے، کیوں نہیں کرے گی؟ آپ لوگ کر رہے ہو جو کہ پیپلز پارٹی کے جانبدار نہیں ہو، اور تو یہ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں نظر آئیں گے یہ اس طرح؟ سر لیکن ایک بات بتائیں سر، وہ باقی دوستوں جی بتائیے سر. جی میں تو بدستور، مطلب میں تو بہت مرتبہ 20 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ روایت ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاسٹیلٹی رہی ہے، اور وہ کچھ ان کی جبلتوں میں ہے. ٹھیک سر، لیکن ایک بات سر، ایک اور سوال جو ظاہر ہے وہ آپ کی طرف ڈائریکٹ ہونا نہیں چاہیے. اس سوال کا جواب تو زرداری صاحب بہتر دے سکتے ہیں. مجھے امید ہے ہماری طرف سے آپ پوچھیں گے کہ ان کا عزیر بلوچ سے کیا تعلق ہے؟ ایک ٹارگٹ کلر، بھتہ خور، جو فورن ایجنسیز کے لیے کام کرنے والا، ان سے پیسے لینے والا، اس نے کیا بلاول ہاؤس اور زرداری صاحب کے کہنے پر کیا اور کیوں مرڈرز کیے، جو کہ جی آئی ٹیز کے مطابق مرڈرز کیے گئے، بھتے لیے گئے، کیوں کنیکشن سے پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کے ساتھ؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے ان کے کنیکشنز کا، پر جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امن کمیٹی تھی. وہاں امن کمیٹی بیسیکلی ایک پولیٹیکل ونگ تھا جو کہ پولیٹیکل اور پالیٹکس صرف کرتی تھی. اس میں کوئی کرائم ایز سچ اس پالیسی نہیں تھا. لوگوں میں وہاں افراتفری کے خاتمے کے لیے امن کمیٹی بنی تھی.
جس کو بعد میں سر یہ امن کمیٹی لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتی تھی سر. یار یہ کہاں سے تم باتیں اب یہ سارے جانتے ہیں, جو مرضی جتنا بنا لو اس کا. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سروں کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلتی تھی. وہ ایک گینگز تو یہی کیا کرتے تھے سر, لیاری گینگ وار یہی تھی نا سر, لیاری کی گینگ وار تو یہی تھی نا. یہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, مارتے تھے. وہاں اس علاقے کی بدماشی کا اور چودراہٹ کی ساری لڑائی تھی سر, جس میں یہ سارے تھے. چلیں آپ ظاہر گینگ وارز تو سارے ملک میں ہوتی ہیں, سارے پنجاب میں قصور میں جو گینگز ہیں اس وقت. گجرات میں 18 بندے ایک جھڑپ میں ایک طرف کے یہ 3 سال پہلے گینگ وار میں مار دیے. حافظ آباد میں ساری گینگ وارز ہیں جہاں آج کچھ اسلحہ نکالا ہے. گینگ وارز تو ہر جگہ. وہ چھوٹو گینگ جو تھی وہ پنجاب میں تھی, وہ کوئی سندھ میں اور کراچی میں تو نہیں تھی. یہ تو ہر جگہ ہے ٹھیک, اور ان کی سرپرستی پنجاب میں پنجاب کی حکومت کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بریک لینے میں اعتراض صاحب, کل جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ فیصلہ ایسا آئے گا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. آپ کے خیال میں کیسا فیصلہ صدیوں یاد ہے؟ اس بیان کو تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا. فیصلے میں اتنا ڈیلے کیوں؟ دوسری طرف یہ بھی, اور جو پالیٹکس اب ہو رہی ہے, سیاست جو ہو رہی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ عوام تسلیم نہیں کریں گے اس بیان کو. which way do you think this politics is going? ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ذرا پینامہ لیکس پر سوال پوچھیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اعتزاز صاحب, یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا فیصلہ, ذرا اس کو ذرا میرے لیے ڈیسائفر کریں گے. واٹ ڈو یو تھنک, اس کا کیا مطلب ہے اس بیان کا؟ پہلے کہا گیا تھا کہ 20 سال لوگ یاد رکھیں گے, اب کل جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. کس قسم کے فیصلے یاد رکھے جاتے ہیں صدیوں تک سر؟ کاشف, جو اس میں سمجھتا ہوں زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے, جو وہ صدیوں یاد رہے گا یہ فیصلہ کہ جملے یا حصے سے اوجھل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا یہ معاملہ وزیر اعظم یا کسی خاندان, فرد یا خاندان سے متعلق نہیں ہے, یہ ایک عمومی معاملہ ہے. اور پھر کہا کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا یہ فیصلہ. یعنی وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے اس کا کوئی خصوصی یا اسپیشل تعلق نہیں ہے, جبکہ یہ پٹیشن ہے ہی وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے متعلق ہے. یہ پٹیشن آپ کے میرے بارے میں نہیں ہے, یہ پٹیشن کسی اور کے بارے میں نہیں ہے, جس کی کوئی چلے آف شور کمپنی بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی نہیں ہے. یہ پٹیشن بنیادی طور پہ بلکہ خصوصی طور پہ وزیر اعظم, حسین نواز, حسن نواز, مریم نواز اور شاید کلثوم نواز, ان کے بارے میں ہے. تو صدیوں یاد رکھا جانے والے فیصلے سے تو مطلب ہے کہ جنرل پرنسپلز اس میں آ جائیں گے کہ جی احتساب کیسے ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو کس طرح ان کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے, 62, 63 کا کیا معیار ہونا چاہیے, اور کیا اس میں سیاستدان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ منتخب ہوتا ہے, ووٹ لے کے آتا ہے, وعدے کر کے آتا ہے, اور سیاستدان دنیا میں کتنے اچھے ہیں, اور کچھ روایتیں دے دی جائیں گی کہ وہاں بھی سیاستدان اچھا ہے اور بڑے رسپانسبل اور ذمہ دار سیاستدان ہیں, اور پاکستان میں سیاست کس طرح خراب ہوئی اور کیا اس کو کس طرح استوار ہونا چاہیے, کس طرح کوئی ایتھکس ہونے چاہیے. پٹی دا نیشن بھی ہوگا سر اس میں؟ جی اس میں ایک پٹی دا نیشن کا وہ بھی ہوگا, جس طرح لاسٹ ٹائم گیلانی صاحب کے فیصلے میں کہ قابل رحم ہے وہ پٹی دا نیشن بھی ہوگا, یقیناً پٹی دا نیشن بھی ہوگا. پر آپ نے یہ کہا ہے, فرمایا ہے کہ یہ صدیوں تو یاد رکھا جائے گا یہ فیصلہ, لیکن فیصلہ کسی فرد یا شخص کے یا خاندان کے بارے میں نہیں ہے. تو پھر پٹیشن
تو خاندان کے بارے میں ہے، پٹیشن تو نواز شریف کے بارے میں ہے، ساری بحث تو نواز شریف کے متعلق ہوئی ہے، ساری بحث تو یہ ہوئی ہے کہ کیا 4 اپارٹمنٹس 16A 17A ایون فیلڈ ہاؤس مے فیئر لنڈن یہ ان کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو انہوں نے کس طرح ان کو حاصل کیا ہے، کون سے ذرائع سے حاصل کیا ہے؟ یہ نواز شریف اور اس کے خاندان سے متعلق پٹیشن ہے، اور جج صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کسی فرد کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل جو اس میں اسٹیٹمنٹ میں جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے سر، لیکن میں سگنیفیکنٹ چیز ہے، جو اہم بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ مطلب انڈیا فیصلے کا اگر لگایا جا سکتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ صدیوں یاد رکھے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں عدالت اس قسم کے اصول اور اس قسم کے وہ بتا دے گی، رہنمائی کر دے گی، آئندہ صدیوں کے لیے سیاست دانوں کے لیے رہنمائی کرے گی۔ پر کاش عدالتوں کے لیے بھی رہنمائی کرے، اس طرح جرنیلوں کے لیے بھی کرے رہنمائی۔ ٹھیک سر، لیکن دو صورتوں میں اعتزاز صاحب مسئلہ یہ، دو صورتوں میں فیصلہ صدیوں یا ڈیکیڈز تک یا 20 سال تک یا 40 سال تک یاد رکھا جاتا۔ ایک فیصلہ جو اس طاقتور کے خلاف ہو اور لوگ کہتے ہیں یہ فائنلی کسی نے طاقتور کے خلاف فیصلہ دیا، یا پھر طاقتور کے حق میں فیصلہ ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ طاقتور کیوں، اور ایسا فیصلہ جو پریشر میں طاقتور کے حق میں، وہ بھی کہیں گے دیکھیں جی اتنا بڑا موقع تھا۔ یہی دونوں صورتیں نا سر صدیوں یاد رکھے جانے کی کسی فیصلے کو۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نظر آتی ہے آپ کو جو اس پیمانے پہ جس کی آپ بات کریں پورا اترتا ہو، جس کا اعجاز افضل صاحب نے ذکر کیا؟ نہیں، مجھے تو اس سے جو لگا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے متعلق نہیں ہے اور وزیر اعظم کے خاندان کے متعلق نہیں ہے یہ فیصلہ ہے ایک جنرل فیصلہ ہوگا جس میں اصول بتائے جائیں گے، زرعی اصول سیاست کے اور سیاست دانوں کی رہنمائی کے لیے جو سینکڑوں سال تک رہنمائی کرتے رہیں گے سیاست دانوں کی۔ جو میں ٹھیک اپنے تئیں اپنی ناقص رائے میں ہر کوئی سپیکولیٹ کر رہا ہے، یہ سپیکولیشن ہے، ظاہر ہے یہ کوئی میرا علم نہیں ہے، پر جس طرح انہوں نے بات فرمائی ہے، جو آبزرویشن اخبارات میں آئی ہے، میڈیا پہ آئی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک سر، لیکن اگر فرض کریں کنسیلمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس فیصلے میں کہ کنسیل کیا فرسٹ فیملی کی جانب سے پراپرٹیز کو، ڈکلیئر نہیں کی گئی یا بتایا نہیں گیا، ہاؤ سیریس، کتنا سیریس آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ الفاظ استعمال کیے گئے تو کتنے سیریس ہوں گے؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے فائنڈنگ اس قسم کی دینے جا ہی نہیں رہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی فرد یا شخص یا خاندان کا سلسلہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، تو پھر ایسی فائنڈنگ تو نہیں ہوگی اس میں۔ لیکن اگر ایسی فائنڈنگ ہو کہ اس نے کنسیل کیا ہے، ایسٹس کو کنسیل کیا ہے، تو پھر تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے گا، اور وہ میرا خیال ہے فائنڈنگ شاید سپریم کورٹ نہ دے اس قسم کی بھی، پر جو یہ تو ان کی بڑی اہم آبزرویشن ہے جسٹس اعجاز افضل صاحب کی۔ لیکن آپ کچھ زیادہ مایوس ہو گئے یہ سن کے، ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کے سامنے ہے جو بات انہوں نے فرمائی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، اس سے آپ لوگ لگ گئے کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ مجھے اس میں نظر آیا کہ یہ کسی خاندان اور کسی فرد کے بارے میں مقدمہ نہیں ہے، جبکہ یہ ہے ہی فرد اور خاندان کے متعلق ہے، ان کے بیانات پہ، ان کے اثاثوں پہ، ان کی آمدن پہ، ان کے ذرائع پہ، اور کس کے معاملے ذرائع یا آمدن یا اثاثوں کے بارے میں اس مقدمے میں بات ہوئی ہے۔ اس مقدمے میں تو ہوئی میاں نواز شریف
اور ان کے خاندان کے بارے میں بات ہے، وہی ان کے بارے میں ہے. سر تو پھر قطری خط کو اگر مان لیا، فرض کریں قطری خط ہے جو اس کی بنیاد پہ پوری ڈیفنس کھڑی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، جس کے بارے میں آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم اس بنیاد پر فیصلہ دے دیں، اس خط کو مان لیں، پھر تو کل کوئی بھی جائے گا اور ایک قطری خط لے آئے گا اور عدالت کو ایسی پریسیڈنس، ایسی مثال نہیں قائم کر سکتی. پورا کیس جیسے آپ نے کہا میاں صاحب کے بارے میں تھا کہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں، اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ وہ شاید خاندان یا فرد کے بارے میں نہیں ہے، پھر تو آپ لوگ تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے ساری اپوزیشن. کاشف میں جو کہہ رہا ہوں اس میں قطری خط بھی اب نہیں، میں آپ کو میں سب سے پہلے قطری خط کو بے معنی کہنے والا شخص ہوں اور وکیل ہوں، جس نے آ کے یہ سب سے پہلے جب قطری خط ہی آیا تھا تو میں نے کہا یہ تو ردی کا کاغذ ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہ. قطری شہزادہ آیا اور پھر ایسی بات کی میاں نواز شریف کے وکلاء نے کہ جی 25-26 سال ہم نے بزنس کیا ہے قطر میں، اربع روپے اس سے حاصل ہے اس کا، جس سے یہ فلیٹ بھی خریدے گئے ہیں اور بزنس بھی چلا رہے ہیں، بچے بڑی اچھی بزنس بھی چلا رہے ہیں، دو بیٹے میاں نواز شریف کے، اور اس پہ کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بینک کا اکاؤنٹ نہیں، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں، کوئی کمپنی انکارپوریٹ نہیں ہوئی، کوئی پارٹنرشپ رجسٹر نہیں ہوئی، کوئی بہی کھاتہ نہیں ہے، اکبر کے زمانے کا بھی بہی کھاتہ ہو کہ جس میں ادھر حاصل لکھا ہو، ادھر خرچہ لکھا ہو، وڈرال لکھا ہو، کوئی ایسا کاغذ ہی نہیں ہے. اور اربع روپے بن گئے اور والد صاحب کبھی قطر گئے ہی نہیں ہیں، اور قطری شہزادے نے آ کے خط دے دیا کہ میں نے یہ فلیٹ اس بزنس کے ماہ حاصل سے خریدے اور ان کو دے دیے. تو یہ تو ڈیفنس تو بالکل مانا ہی نہیں جا سکتا. پر اگر یہ معاملہ قطری خط پہ بھی رہے تو پھر بھی ایک شخص اور ایک خاندان کے متعلق تو ہے. جج صاحب نے تو فرمایا کہ یہ خاندان اور فرد کے متعلق ہے ہی نہیں معاملہ. ٹھیک سر، لیکن ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ قطری خط اور والد صاحب کبھی قطر نہیں گئے، ابھی سروے ہو رہے ہیں. سروے آج اخبار میں اتنے بڑے بڑے اشتہار دیے مسلم لیگ نون کے والوں نے، پنجاب حکومت کی طرف سے دیے گئے. دیانتدار، سب سے زیادہ دیانتدار قیادت ہے یہ آپ کے، جو آپ بشمول آپ کا حلقہ 124 122 120 3 حلقوں میں میرا خیال ہے یہ کیا گیا ہے یہ سروے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو بڑے غلط الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں پر سر. میں تو نہیں لگا رہا. جو معاملہ، جو ایشو آیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک پٹیشن آئی ہے کہ ان کے پاس اثاثے جو ہیں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور وہ خصوصی میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے بارے میں ہے خصوصی طور پہ. اور جتنی دن کا عرصہ کارروائی ہوئی ہے، پتہ نہیں 2 یا 3 مہینے عدالت میں، وہ ساری کارروائی ہوئی ہی اس بات پہ ہے. وکیل بدلتے رہے میاں نواز شریف، 5 ان کے وکلاء آئے ہیں، 5 میں نے بات ہی یہ کی ہے اثاثوں کی، اور اثاثے ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے اثاثے ہیں کہ کسی اور کے ہیں. وہاں کوئی میری طرف سے وکیل تو پیش نہیں ہوا، کوئی آپ کی طرف سے تو نہیں پیش ہوا، کسی اور کی طرف سے تو کوئی نہیں پیش ہوا، یا پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے، یا صفائی اور دفاع کے وکلاء پیش ہوئے ہیں. اور ایک خاندان کے اثاثے اور آمدن ڈسکس کی ہے. اب اگر سپریم کورٹ جا رہا ہے، اگر ایسی بات ہے کہ وہ اس خاندان کے اثاثے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات ان سے متعلق ہے ہی نہیں، متعلق ہوگی تو سیاست دانوں کے متعلق ہوگی، اور کیا قانون درست ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کس طرح بہتر ہونا چاہیے، اور نیب نے کیا کیا ہے، اور نیب کیا کس طرح چلتی ہے، اور کس طرح پروسیکیوشن ہونی چاہیے. کیونکہ نیب کے متعلق بھی ذرا اس میں کچھ ضرور لکھا جائے گا میرے خیال میں. میرا قیاس ہے، جس طرح میں پھر کہہ رہا ہوں، پر جو
جج صاحب نے فرمایا ہے اس سے ہی قیاس میں نکال رہا ہوں. صاحب تو مجھے لگتا ہے اس بیان سے آپ مکمل طور پہ مایوس ہو گئے ہیں، کہ مایوسی اس سینس میں کہ آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ کیس فرد کا تھا، فیملی کا تھا، فیملی کی بجائے جنرل پرنسپلز پہ بات ہوگی اس فیصلے میں. اب مجھے تو یہی لگتا ہے، میں تو اس کو اور کسی طرح انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. جج صاحب نے آبزرویشن دی ہے، ان کے ذہن میں کیا بات ہے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، پر جو بات اس میں مجھے نظر آئی ہے، سب کو تو یہ نظر آئی ہے کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا فیصلہ، تو فیصلہ ہوگا کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. پر جو بات مجھے زیادہ کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک فرد یا کسی خاندان سے متعلق نہیں معاملہ. سر لیکن اگر آپ کی بات مانی جائے تو کیا اس کو میاں صاحب کے لیے کلین چٹ تصور کیا جائے گا؟ اگر صرف اصولوں کی بات کی گئی نیب نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا، ادارے کام نہیں کرتے، کسی بھی سیاستدان کا معیار کیا ہونا چاہیے پولیٹیشنز کے لیے، اس طرح کی اگر باتیں ساری کی گئی تو کیا will that be considered a clean chit for the Prime Minister of Pakistan؟ دیکھیں جو روایت جس کا میں نے بڑا ذکر کیا ہے، روایت تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ہے، میں تو توقع کرتا ہوں کہ اس سے ہٹیں گے، لیکن روایت تو یہ ہے کہ 1993 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تھی کرپشن کے چارجز پہ ہی، اسحاق خان جب پریزیڈنٹ اسحاق خان نے ڈسمس کی تھی تو 6 ہفتے کے اندر اس کا اسمبلی کو ریسٹور کر دیا تھا کہ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے اسمبلی ڈسمس نہیں کی جا سکتی. وہی جب 1996 6 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے بی بی شہید کی اسمبلی ڈسمس کی، تو اس میں جب فیصلہ آیا تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کرپشن کے چارجز موضوع ہیں ڈسمس کرنے کے. پھر اصغر خان کا کیس آپ لے لیں، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. حملہ کیس آپ لے لیں، سپریم کورٹ پہ ان بگڑے ہوئے بچوں نے حملہ کیا، اور کورٹ روم نمبر 1 پہ چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ 5 جج بیٹھے ہوئے تھے بشمول چیف جسٹس، کرسیاں گرا کے پیچھے سے بھاگ کے نکلے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. انہوں نے پروسیس کو سبورٹ کیا. یہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ جب بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو سزا ہوئی سن 2000 میں، تو سپریم کورٹ نے 2001 میں جب اس پہ اپیل سنی تو وہاں ٹیپس چلیں، آڈیو ٹیپس چلیں، جس میں وزیر قانون اور سیف الرحمان ان ججوں سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے سزا کیوں نہیں دی. میاں نواز شریف پرائم منسٹر بڑا پریشان ہے، اور وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل دے دوں گا، کل میں پوری میکسیمم سزا کل دے دوں گا. وہ ٹیپس چلیں. وہ 3 جج، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو اس وقت سپریم کورٹ میں جا چکے تھے، اور 2 جج جو بینچ پہ تھے، تینوں کو اپنے عہدوں سے ہٹنا پڑا، فارغ ہوئے. لیکن میاں نواز شریف اور جن کے ایما پہ یہ سارا کچھ کام ہوا، ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. جب ان کے سے احتساب ہونا شروع ہوا تو یہ 10 سال کے لیے باہر چلے گئے. واپس آئے تو 10 سال کی زائد المیعاد اپیل ان کو کرنے کا، اپیل کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر اگر یہ آپ کنکلوژن ڈرا کریں کہ اب بھی نہیں ہوگا، یہ نیا سپریم کورٹ ہے، دوسرے جج ہیں، انہوں نے سنا ہے کیس، بڑے تأمل سے پورا کیس سنا ہے، جس قسم کے ریمارکس ہمارے سامنے آئے وہ ریمارکس بھی بڑے سخت قسم کے ریمارکس ہیں. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پریشر میں، کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پریشر میں کوئی کیس ہونا جا رہا. بڑا ٹھیک ٹھاک کیس. مطلب مجھے ایک بریک لینے دیں سر. بریک کے بعد اسی کے اوپر کہ اگر اتنی مایوسی ہے اعتزاز احسن صاحب کو، آپ کی پارٹی کدھر ہے اس سارے معاملے میں؟ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب اس ایشو پر نہیں بولتے یا کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے؟ بلاول صاحب کو خاموش کرا دیا گیا. کیا وجہ ہے کہ پینما لیکس کا ایشو یا پینما، اب ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آئی سی آئی جے کو ایوارڈ مل گیا اپنے اس کام کے پیچھے. ہمارے یہاں پینما کا فیصلہ ابھی تک سپریم کورٹ سے نہیں آیا، محفوظ ہے، اللہ اس کو ٹھیک رکھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر پارٹی کس جگہ بیٹھی ہے. آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. چودھری اعتزاز احسن صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب ایسے آج کل جدھر جائیں سوال ایک ہے لوگوں کا, پینما کا فیصلہ کب آئے گا اور وہ کیا آئے گا. آئی ایم شیور آپ سے تو زیادہ وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہوں گے. میں تو مطلب ہے اس سے خوار ہو گیا ہوں. لوگ جہاز پہ بیٹھتا ہوں تو پچھلی سیٹوں سے اٹھ کے آ کے پوچھتے ہیں کب آ رہا ہے فیصلہ. کہیں بازار جاتا ہوں, عدالت جاتا ہوں, کسی جگہ جاتا ہوں, کسی شادی بیاہ پہ جاتا ہوں, بائی ڈرائیور پہلے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جی فیصلہ کب آ رہا ہے. اور مجھے کیا پتہ ہے, میں بھی آپ کی طرح ہی منتظر ہوں اور کوئی علم نہیں ہے قطعاً کہ کب آ رہا ہے اور کیا آ رہا ہے. سر لیکن پیپلز پارٹی کہاں کھڑی؟ دیکھیں نہ پیپلز پارٹی نے میدان میں اتری, نہ جلسے بلاول صاحب نے جو ایک روڈ میپ دیا تھا اس سے زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے, اپنے وکیل میدان میں نہیں اتارے, اعتزاز احسن صاحب کو میدان میں نہیں اتارا. کیوں پیپلز پارٹی اتنا سافٹ کھیلتی رہی ہے پینما لیکس کے ایشو پر؟ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں کھوسا صاحب نے کی تھی پٹیشن, اور بڑی جامع پٹیشن تھی, پر سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے بڑا پہلے سے یہ موقف تھا, اور یہ پبلکلی ہماری طرف سے یہ موقف گیا کہ سپریم کورٹ میں سے پیپلز پارٹی کو کچھ ریلیف ایسی کبھی ملی نہیں. تلخ تجربات ہیں, بی بی شہید کے, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے, آصف زرداری کے بڑے عرصہ, لمبا عرصہ, طویل عرصہ, کسی نے 9 سال جمع 2 سال قید کاٹی ہو کہ عدالتوں نے کوئی ریلیف نہ دی ہو, کئی مرتبہ سپریم کورٹ بھی دستک دی ہو. تو ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ہے جس میں کچھ اجتناب ہے اس طرف. سر تو پھر آپ یہ جو زرداری ویژن بنا رہے ہیں, میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی, اس کمیٹی میں آپ بھی ہیں, زرداری ویژن کے نام سے کوئی پیپر بن رہا ہے, اس میں کوئی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں, زرداری ویژن کے نام سے کچھ نہیں ہو رہا. زرداری ویژن یہ اب آپ لوگ بنا دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں. بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی متعلق ہے. سر لیکن وہ کاغذی رہے گی نا, کاغذی ہے, کاغذی رہے گی. جب آپ کی حکومت آئے گی اس پر عمل کس نے کرنا ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں نا جی. جب اس حکومت آئے گی تو وہ تمام لوگ جس ٹائم پیپلز پارٹی میں کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ اہم عہدوں پہ آگے بیٹھ جائیں گے, تمام وزیر وہ بنیں گے, اور جب لڑائی لڑنی ہوگی تو اعتزاز احسن اور کمپنی ساری کی ساری لڑائی لڑے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے. یہ تو پرانی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے نا جی. یہ بڑا عرصہ کہا جاتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اپوزیشن کے لیے ہوتی ہے, اور ایک دوسری ٹیم ہوتی ہے جو سرکار اور گورنمنٹ میں ہونے کے لیے ہوتی ہے. یہ تو بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے. بات بھی ٹھیک ہے نا سر, ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا سر. آخر میں مجھے بتائیں, آخر میں, بیکاز اگر جس طرح آپ نے کہا, اس وقت جتنا میرے سے سوال میری زندگی میں پینما لیکس کے بارے میں پوچھے, میرا خیال ہے کسی نے میرے سے اتنے سوال آج تک زندگی میں نہیں پوچھے. آپ نے ایک بیان کی بنیاد پہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ امپریشن دیا ہے کہ فیصلہ کس قسم کا ہوگا. فیصلہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے. فیصلے تاریخی ہونے کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا جامع فیصلہ دیں گے جس میں ہر اینگل کور کیا جائے گا اس فیصلے کا. یہ بھی تو ممکن ہے. نہیں, یقیناً مجھے کوئی علم نہیں ہے فیصلے کا. میں پہلے سے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں قیاس ہی کر رہا ہوں, اور قیاس کر رہا ہوں. آپ قیاس کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ تاریخی ہوگا, میں قیاس کر رہا ہوں اسی بیان میں یہ جو فرمایا انہوں نے کہ کسی ایک شخص یا کسی ایک فرد یا کسی ایک خاندان سے متعلق نہیں ہے یہ معاملہ, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی ایک شخص اور ایک فرد کے اور اس کے خاندان سے متعلق معاملہ. تو یہ تو ایک بالکل مختلف بات ہے نا جو جج صاحب نے فرمائی ہے. آپ اس کا وہ حصہ لے رہے ہیں اور اس کو اہم سمجھ رہے ہیں, اور یقیناً وہ بڑا اہم ہے کہ ہر بات ہی جج صاحبان کی ہر آبزرویشن بڑی اہم ہوتی ہے, اور اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے ساری قوم, اور ہم بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں.
لیکن آپ اس کا وہ حصہ لے رہے ہیں کہ یہ تاریخی ہوگا فیصلہ. میں اس کا دوسرے حصے کو ذرا اہمیت دے رہا ہوں جو زیادہ آپ کا اسپیسیفک ہے. اہمیت والا حصہ زیادہ اس کی طرف جائے گا فیصلہ یا شاید تاریخی ہوگا. بہت شکریہ اعتزاز حسن. آپ کا اوپینین ہم لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.